بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سوم، تیسرا قصہ۔ جوان خردمند از فنون فضائل حظ وافر داشت۔ ایک عقلمند ایک عقلمند نوجوان از فنون فضائل، فنون فن کی جمع ہے، طرح طرح اور قسم قسم کے معنی میں آتے ہیں، اور فضائل فضیلت کی جمع ہے، اور یہاں اس سے مراد ہے علوم۔ تو فنون فضائل یعنی قسم قسم کے علوم، علم نحو ہے، علم صرف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ از فنون فضائل حظ وافر داشت، تو ایک عقلمند نوجوان طرح طرح کے فضیلتوں کے فنون میں حظ وافر داشت۔ حظ کے معنی حصہ اور وافر معنی زیادہ، حظ وافر زیادہ حصہ یعنی بہت زیادہ معلومات رکھتا تھا۔ حظ وافر داشت کافی معلومات رکھتا تھا۔ تو ایک عقلمند نوجوان طرح طرح کی فضیلتوں کے فنون میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ وطبع نافر، اور نفرت کرنے والی طبیعت یعنی اکیلا رہتا تھا، لوگوں کی محفل میں جا کر یعنی کم بولتا تھا۔ طبع نافر مطلب یہ ہے کہ بہت کم بولنے والا تھا، بولنا اسے پسند نہیں تھا۔ وطبع نافر، اور طبیعت نفرت کرنے والی۔ چنانکہ در محافل دانشمندہ نشستے، چنانچہ جب عقلمندوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، زبان سخن ببستے، تو اپنی زبان کو بند رکھتا تھا۔ تو جب محفل لگتی تھی عقلمندوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی، جس میں سب لوگ نکتہ کی باتیں اور دانائی کی باتیں پیش کرتے تھے، تو وہ چپ چاپ رہتا تھا۔ بارے پدرش گفت، کہنے ایک بار اس کے باپ نے کہا، اے پسر، اے بیٹا، تو نیز آنچے دانی بگوئی، جو کچھ تو جانتا ہے تو بھی کہہ دے۔ یعنی تو بھی تو بہت بڑا عالم ہے، تو بھی کچھ بیان کر دیا کر، اس میں سب لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تو بھی کچھ کہہ دیا کر، میرا نام ہوگا۔ گفت، تو لڑکے نے کہا، ترسم از آنچہ ندانم، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جو کچھ میں نہیں جانتا، بپرسند، لوگ پوچھیں گے، وہ شرمساری برم، اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو لڑکے کہنے مطلب یہ ہے کہ میں جب کوئی بات کروں گا تو لوگ ہو سکتا ہے کہ میری کسی بات کی دلیل بھی پوچھیں، اور ہو سکتا ہے وہ دلیل میں نہ جانوں، تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں بات کہہ کے شرمندگی اٹھاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں خاموشی رہوں، تاکہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، مجھے کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ شنیدی کے صوفی می گفت، شیخ سعدی کہتے ہیں، تو نے وہ سنا ہے کہ ایک صوفی یعنی نیک آدمی، اللہ والے۔ شنیدی کے صوفی می گفت، تو نے وہ سنا ہے کہ ایک صوفی زیر نالین خیش میخے چند، میخ کہتے ہیں کیل کو، تو زیر نالین خیش، اپنی جوتیوں کے تلے میں میخے چند کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ اس کی جوتی ٹوٹ گئی تھی، پھٹ گئی تھی، تو وہ اپنے ہی اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا، موچی کے پاس نہیں لے گیا۔ آستینش گرفت سرہنگے، تو کہہ رہے ایک سپاہی نے اس کی آستین پکڑی کہ بیا نال بر ستورم بند، کہ آؤ میرے گھوڑے کے نال جوڑ دو۔ تو ایک سپاہی نے دیکھا کہ ایک صوفی سیدھا سادہ آدمی ہے، اور وہ اپنے جوتے میں کیلیں ٹھوک رہا ہے، تو اس نے سمجھ لیا کہ لگتا ہے یہ موچی ہے، اور کیل وغیرہ ٹھوکنے کے فن سے واقف ہے۔ تو اس نے اسی بنیاد پر اس کو لے گیا، اور لے جا کر کہا کہ میرے گھوڑے کے نال کے اندر بھی میرے گھوڑے کا نال لگا دو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سپاہی اس کو کیل ٹھوکتے ہوئے نہیں دیکھتا تو اسے ڈسٹرب ہی نہیں کرتا، اسے پریشانی نہیں کرتا۔ تو آدمی کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی فن سے واقف ہے، شبہ ہو جاتا ہے، تو آدمی
پریشان کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر ہے، نہ گفتہ ندارت کسے باتوں کار، نہ کہی ہوئی بات پر کوئی تجھ سے کام نہ رکھے گا، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار، مگر جب تو نے کوئی بات کہی تو اس کی دلیل بیان کر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی چپ رہے، کوئی بات نہ کہے تو لوگ دلیل ہی نہیں پوچھیں گے، اور اگر آدمی کوئی دعویٰ کر دے تو لوگ دلیل کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے خاموشی کے اندر ہی عافیت ہے۔